اس پہ میں اس سے زیادہ کمنٹس نہیں کر سکتا کہ جج صاحب اپنی مرضی سے چھٹی پہ گئے ہیں یا ان کو چھٹی پہ بھجوایا گیا، اور یہ جو ہے غیر ضروری طور پہ کیس کو جس سے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے ہمارا، اس میں ہمیں صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم ایک مختلف رائے کیوں رکھتے ہیں ان سے جو انہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہو. بس سر وکیل صاحب ان کے موجود ہیں، کیا صاحب جو یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں اس حوالے سے آپ کا اگلا لائی عمل کیا ہوگا کہ جج چھٹی پہ ہے؟ کبھی 6 تاریخ ہے، کمپلینٹ کو بلایا جا رہا ہے. اس ایک اپلیکیشن پچھلی ڈیٹ پہ دی گئی، اس میں یہ انہوں نے گراؤنڈ لی کہ ان کا جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ بیان لیا جائے اور ویڈیو لنک پہ جرا کی جائے، جبکہ اس سے پچھلی ڈیٹ کے اوپر بھی سملر آلموسٹ سملر گراؤنڈس کے ساتھ ایک اپلیکیشن دی گئی تھی، کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب یہ ہے کہ یہ جو اپلیکیشن انہوں نے فائل کی ہے پچھلی ڈیٹ کے اوپر، اس میں کوئی ایسے کمپیلنگ سرکمسٹانسز نہیں ہیں، کوئی ایسی کریڈیبل ایویڈنس بیان نہیں کی گئی، کوئی ایسا وقوع بیان نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ یہاں کورٹ نے مستغیثہ جو ہیں عظمہ بخاری صاحبہ وہ نہ آ سکیں. اب آج جو تاریخ پڑی ہے وہ جج صاحب جو ہیں پتہ چلا ہے کہ وہ ٹریننگ پہ چلے گئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. فلک جوید صاحبہ جو ہے نا شی از بیہائنڈ دا بارز، جس میں ایک اور پرنسپل ایکیوزڈ ہے محمد شفیق، وہ بھی بیہائنڈ دا بارز ہے، اس کی بیل تو ہائی کورٹ سے پہلے خارج ہو چکی. اب یہ ہے کہ یہ ایسی ناگزیر سچویشن بن گئی ہے ہمارے لیے کہ کورٹ کو ایسی سچویشن میں کہ جب اوائڈ کرے پروسیکیوشن ایویڈنس دینے سے تو کورٹ سو موٹو بھی جو ہے نا وہ بریت کر سکتی ہے اور اس جو ملزمان ہیں ان کو فارغ کر سکتی ہے. نہ تو انکوائری میں مستغیثہ آئیں، نہ ہی ہماری کوئی کنفرنٹ میٹنگ جو ہے ان کے ساتھ کروائی گئی انکوائری میں، نہ تفتیش میں ہماری وہ آئیں مستغیثہ آئیں، نہ ان کی کوئی کنفرنٹ میٹنگ کروائی گئی، نہ انہوں نے اپنا آ کے موقف جسٹیفائی کیا، ثابت کیا. صرف ایک جو ان کا بنیادی ایلیگیشن ہے وہ اتنا مبہم غیر واضح ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری کی ساری سچویشن جو پیدا ہو گئی ہے آن دا پارٹ آف پروسیکیوشن، یہ بائسڈ اور پریجوڈائز نظر آ رہی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ شاید پروسیکیوشن جو ہے نا اس کو اس سے اوائڈ کرے. جو صنم کو مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے لیکن نہ پیش کیا جا رہا ہے اور نہ کوئی یہاں پر معاملات آگے چل رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بے تحاشا ججمنٹس ہیں کہ اگر ایک پولیس اسٹیشن میں کسی بندے کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہو تو اس میں سب میں گرفتاری ڈالی جائے اور سب میں گرفتاری کنسیڈر کی جائے. تو یہ بار بار یہاں مجسٹریٹ صاحب کے سامنے بھی جو ہے نا بار بار یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ 179/2025 جو ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، نہ تو پروسیکیوشن اس میں انٹرسٹڈ نظر آ رہی ہے، نہ ایجنسی جو ہے جنہوں نے انٹیروگیٹ کرنا وہ انٹرسٹڈ نظر آ رہی ہیں. جیل حکام کو بھی پتہ ہے اس حقیقت کا، جج صاحب کو بھی اس حقیقت کا پتہ ہے، لیکن ان کی گرفتاری ابھی تک اس میں ارے نہیں کی جا رہی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل وائرس کی جو ہے نا وہ کراس مس کیریج آف جسٹس ہے اور نلٹی ان دا آئی آف لا ہے کہ ان کو بے سبب بائسڈ مطلب ایک رائے کے تابع جو ہے ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، اور اس کی وجوہات جو ہے وہ سارے معاشرے میں. اب آپ کا اگلا لائی عمل کیا ہوگا اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ ان رسپیکٹ آف دا اپلیکیشن پینڈنگ بیفور دا کورٹ کہ اس میں وہ سروائیو ہی نہیں کر سکے گی، وہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گی اپلیکیشن، اور ہر حال میں مستغیثہ جو ہے ان کو یہاں پر آنا پڑے گا. میں نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کی ڈیلی بیس کے اوپر کوریجز آ رہی ہیں، ڈیلی بیس پہ ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں، ان کو کوئی لائف تھریٹ نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی ہسٹری نہیں ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ اگلی ڈیٹ پہ اگر کورٹ موجود ہوگی تو انشاءاللہ یہ اپلیکیشن 100% خارج ہو جائے گی اور آنا پڑے گا. تھینک یو جی. آواز رکھتی ہے اس کو یہ جیلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ خواتین سے اس طرح خوف زیادہ ہے کہ 2026 چل رہا ہے لیکن جو ان کی سوچ ہے وہ آج بھی زمانہ جاہلیت والی ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ خواتین ہیں یہ آنے والی نسل کی تربیت کریں گے. ایسی خواتین چاہتے ہیں جو اپنی سوچ نہ رکھتی ہوں، جو ان کو ایسی نسل پیدا کر کے دیں جو غلام ہو، جو ان کے سامنے سر جھکا کر ہیں، جو ان کی تابع دار ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ خواتین کیا جتنے مرضی فوجداری کے پرچے کاٹ لیں، ان کو جیلوں میں ڈال لیں، یہ خواتین ایسی نسل تیار کریں گی جو آپ کی غلام نہیں ہوں گی. میں ایک عورت ہوں، مجھے اپنی عورتوں سے فخر ہے، میں پاکستان کا نصف ہوں، اور جو باقی پاکستان کا نصف ہے وہ میرے وجود کی وجہ سے ہے، وہ میری وجہ سے ہے. اور میں آج ہر اس عورت کو سلام پیش کرتی ہوں جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی ہے، جو ہماری نسلوں کی جنگ لڑی ہے، جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے. وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہو، صنم جاوید خان ہو، خوش حبیبی ہو، عمران خان کی بہنیں ہو، ایمان نثاری ہو، یا کوئی بھی عورت کسی بھی صوبے سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان عورتوں کو آپ انشاءاللہ نہیں توڑ سکتے.